أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین. سب مل کے امام کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. صلى الله عليه محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. آواز ذرا کلیئر کر دیں، گونج بہت رہی ہے. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پروردگار عالم اپنی کتاب میں حصہ کریمہ میں صاحبان عقل صاحبان لب کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں میں اپنی علامتیں اپنی نشانیاں چھپا کے رکھی ہیں اور ان نشانیوں میں غور و فکر وہ کرتے ہیں جو اولی الالباب ہیں. عربی میں لب بولتے ہیں مغز کو. جب آپ اخروٹ لیتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں،
ایک اس کا کور ہوتا ہے، ایک اس کے اندر مغز ہوتا ہے۔ تو اولی الالباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مغز موجود ہے، اور وہ صاحب لب نہیں، مطلب اخروٹ کا کور ہو پر اندر مغز نہ ہو۔ تو خدا کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جسم انسانی کور میں تو ہے پر ان کے اندر مغز نہیں ہے۔ اگر مغز ہو تو علی کو اپنا مولا مانے، اگر مغز ہو تو وہ ہدایت لیں، اگر مغز ہو انسان میں تو انسان اللہ کی نشانیوں سے سیکھتا ہے۔ تبھی کہا یہ مت دیکھو یہ اتنے لوگ چل رہے ہیں یہ صاحبان عقل ہیں۔ کبھی رسول نے اپنی حدیثوں میں کہا یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اصل زندگی یہ نہیں کہ جسم چلے، اصل زندگی یہ ہے کہ بندے کی عقل چلے۔ اگر عقل کام نہ کرے تو وہ ایک مردہ انسان ہے، کیونکہ ہمارے یہاں زندہ اسے بولا جاتا ہے جس کی باڈی میں حرکت ہو، ایکٹیویٹی ہو۔ تو اس طرح تو کتنے حیوانات ہیں جن میں ایکٹیویٹی ہے، جسم چل رہے ہیں، گدھے چل رہے ہیں، بلیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اگر میرا چلنا بھی گدھوں جیسا، بلیوں جیسا اور حیوانوں جیسا ہو، پھر میرے اندر اور اس بلی میں کوئی فرق نہیں۔ انسان تب بنتا ہے جو اپنے مغز سے کیا کرتا ہے، کام لیتا ہے۔ اگر مغز سے کام لیتا، تبھی فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر کسی بندے کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، عقل ہے۔ اعمال کا دار و مدار، میزان الہی جس پر اللہ اعمال کو تولے گا، وہ اعمال عقل کی بنیاد پہ تولے جائیں گے۔ خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ بندے نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز عاقلانہ ہے کہ نہیں، اس نے مجلس امام حسین میں شرکت کی ہے، اس کی شرکت عاقلانہ ہے کہ نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوا چلوں، اب ایک بندہ پوری رات نمازیں پڑھے، پوری رات پروردگار عالم کے لیے احیا کرے، جاگے، اللہ کا راز و نیاز کرے، کیا خدا اسے اجر دے گا؟ کیا اجر کوانٹٹی پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا عابد تھا، دن رات عبادتیں کرتا تھا۔ ملائکوں نے دیکھا کہ پروردگارا جو بندہ اتنی تیری عبادت کرے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جنت میں سے کون سا مقام عطا کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا وہ جو جنت کا نچلا ترین مقام ہے، یعنی سمجھو 100 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے اور سب سے آخری جو مقام ہے جنت کا وہ میں سے دوں گا۔ تو ملائکہ پریشان ہو گئے، پروردگارا اب دن میں ہیں ہی 24 گھنٹے، بندہ اور تیری عبادت کتنی کرے؟ جو اتنی عبادت کرے تو اسے یہ مقام دے رہا ہے، اور جو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوگا کہ فرمایا ہر چیز کا سید ہے، سید الیام، مہینوں کا سید، دنوں کا سید، مردوں کا سید، عورتوں میں سید، محبتوں میں سید، اعمال میں سید۔ فرمایا رسول اللہ اعمال کا سید کون ہے؟ فرمایا اعمال کا سید یعنی سید الاعمال محبت محمد اور آل محمد۔ سید الایام کون ہے؟ فرمایا سید الایام عید غدیر کا دن ہے۔ عورتوں کی سید کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اسی طرح جنت کے بھی مقامات ہیں، جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں فلاں بندہ کوئی کورنگی میں، کوئی اورنگی میں، کوئی انچولی میں، کوئی DH میں، کیٹیگری وائز علاقے تقسیم شدہ ہیں۔ فرمایا جنت کا جو سید جنت کے مقامات سے تو مقام الفردوس ہے، جو اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب ملائکہ نے پریشانی پوچھا پروردگارا جو بندہ اتنی عبادت کرے، یعنی 4-5 گھنٹے سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر مصلی عبادت پر بیٹھ کر تیری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور کتنی عبادت کرے کہ اتنی عبادت کرنے والے کو تو اتنا کم مقام دے گا، تو بتا تو صحیح اعلیٰ مقام کسے ملے گا؟ خدا نے کہا کام کر پہلے جا کے اسے مل کے آ، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے اسے اتنا نچلا مقام کیوں دیا۔ بشراً سویہ اسے بشری لباس میں ملک کو بھیجا، تمثیل کی اس کی، یہ آیا اس بنی اسرائیل کے دن رات عبادت کرنے والے عابد کے ساتھ ملنے۔ کہتے جیسے بیٹھا، بہار کا موسم تھا، زمین پہ ہریالی، سرسبز گھاس اگی ہوئی تھی زمین پر۔ عباد اللہ کی نشانی ہے کہ وہ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نعمت کو دیکھ کر ریفرنس خدا کی طرف جانا چاہیے، نعمت کو دیکھ کر سورس پروردگار عالم کی طرف جانا۔ نادان انسان ہوتے ہیں جو نعمت پہ رک جاتے ہیں،
اولیاء کی نشانی نعمتوں سے اپنے ذہنوں کو اللہ کی طرف منتقل کرتے ہیں. کہ جس عابد کو سلام کیا اس نے جواب دیا کہ ماشاءاللہ آپ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں, کتنے بڑے عابد ہیں, کہ اللہ کا شکر ہے. کہ کھانا پینا کھائیں گے کہ نہیں, میں روزے کے عالم میں ہوں. کہ ٹھیک ہے. کہ کوئی شکایت, روزگار کیسے گزر رہا ہے, دن کیسے گزر رہا ہے؟ اس عابد نے کہا الحمدللہ ہر چیز اچھی گزر رہی ہے, لیکن ایک چیز پر مجھے دکھ ہے. کہ کیسی؟ کہ دیکھو اتنی ہریالی, سرسبز زمین, کتنا ہرا بھرا موسم, اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. کہ کیا؟ کہ اتنی ہریالی ہے, اب دیکھو گے 1-2 مہینے گزریں گے, ساری سبزیاں, ساری ہریالی سوکھ جائے گی, یہ ساری فصلیں ضائع ہو جائیں گی. اچھا نہ ہوتا خدا اپنے گدھے کو بھیجتا, وہ اس گھاس کو کھاتا تاکہ یہ گھاس ضائع نہ ہوتی. یہ بندے خدا جو ملک کے مقرب خدا اس کے پاس آئے تو پریشان ہو گئے. کہ بندہ خدا تو دن رات عبادت کر رہا ہے, پروردگار عالم کا کیا کوئی گدھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو, جو میرے پاس گدھا ہے تو خدا کے پاس اور بھی بڑا ہوگا. ہمارے پاس بھینسیں ہیں, گدھے ہیں, ہر چیز ہیں, تو کیا خدا کے پاس نہیں ہوگی؟ اس نے دیکھا کہ اس بندے کی توحید ہی کمزور ہے, اس کے پاس معرفت پروردگار عالم ہے ہی نہیں, اس کے سجدے ٹکر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے, اس کا ذکر لقلق زبان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تبھی فرمایا التفکر ساعہ, 1 گھنٹے, بعض علماء فرماتے ہیں 1 لمحے کا سوچنا افضل من 70 سنہ, 70 سال افضل ہے. یہ 70 سال بار بار آپ مثال سنتے ہیں اہل بیت کے کلام میں, 70 سال ایک بندے کی ایوریج لائف ہوتی ہے. لوگ 70 سال جیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں تو 55 اور 60 ایئر سے زیادہ کوئی جیتا بھی نہیں ہے. تو 70 سال کی زندگی, تو ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. 1 لمحے کا سوچنا 1 عمر کے برابر, ایک پوری زندگی کے برابر ہے. کیونکہ اگر بغیر فکر کے زندگی دی جائے, زندگی جی جائے, اس زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تبھی کہا خدا اگر اعمال کی سزا اور جزا دیتا ہے تو اللہ کا جو ترازو ہے, جس بنیاد پر میری نمازوں کو, میری مجلسوں کو, میرے اعمال کو تولا جائے گا, وہ کس بنیاد پہ تولا جائے گا؟ آپ کی عقل کی بنیاد پہ تولا جائے گا. جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا اجر اتنا زیادہ. اب عقل کل ہے رسول, اور رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. تو جو جتنا علی اور آل علی سے قریب ہوگا اس کی عقل اتنی زیادہ ہو جائے گی. تو مجلسوں میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی بنا کہ ہم مجلسوں میں آ کر اپنی عقل کے پیالے کو بھرتے ہیں تاکہ خدا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری عقل کو کیا کرے؟ بلند کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اشرف ترین مخلوق پروردگار عالم کی عقل ہے. شیخ صدوق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا عقل کو خلق کیا. اکثر لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. عقل کو خلق کیا, پھر عقل کو کہا میرے قریب آ, عقل قریب آئی. پھر کہا مجھ سے دور چلی جا, پھر دور چلی گئی. پھر کہا دائیں جا, پھر دائیں چلی گئی. اس کے بعد خدا نے کہا کہ میں نے اپنی بہترین مخلوق اگر بنائی ہے, عقل بنائی ہے. اس کا مطلب کیا؟ میرے قریب آئی, دور جا دور جا. مطلب عقل اطاعت خدا میں مشغول رہتی ہے. خدا کہتا ہے آ تو آتی ہے, خدا کہتا ہے جا تو جاتی ہے. خدا کہے اسماعیل کا گلا کاٹ, ابراہیم کاٹنے جاتے ہیں. خدا کہے نمرود کی آگ میں کود جا, ابراہیم کود جاتے ہیں. یہ رضا کی منزل پہ ہوتے ہیں. اللہ کی مشیت, اللہ کی رضا کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اب کیا ہر مومن کی عقل برابر ہے؟ کیا ہر بندہ جو پیدا ہوتا ہے سب کی سیم عقل ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. کسی کی عقل برابر نہیں ہوتی, کسی کی عقل سیم نہیں ہوتی. ایک ہی گھر میں ٹوئنس بچے پیدا ہوں, جڑواں بچے, ایک ہی باپ کا لقمہ کھائیں, ایک ہی باپ کی زیر نظر تربیت میں رہیں, لیکن جب دونوں بیٹے بڑے ہوتے ہیں, مثلا ایک کنجوس ہوتا ہے, ایک سخی ہوتا ہے, جڑواں بچے ایک گھر میں پلے, ایک لقمہ کھایا, ایک تربیت پائی, ایک ماں کا دودھ پیا, لیکن ایک بڑا کنجوس, ایک بڑا سخی.
ایک بچہ سفرے کے قریب جائے گا، چیزیں اٹھائے گا اور سب کو تقسیم کرتا ہوا دے گا. دوسرا بچہ مر جائے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لے ہی نہیں پاؤ گے، اتنا روئے گا کوئی چیز نہیں دے گا. تو پیدائش کے اعتبار سے ہر بندے کی عقل سیم نہیں ہوتی. لیکن ایک مثال دوں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ریسنگ ہوتی ہے تو اس میں نمبرز ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. وہ جو ریسنگ لائن ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی، کچھ آگے کچھ پیچھے. تو کبھی آپ نے سوچا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ دوڑتے تو سب ایک ہی سیٹی پر ہیں لیکن کچھ کے نمبر آگے کچھ کے نمبر پیچھے. تو جب ہم ریسنگ والوں سے آپ پوچھیں گے، کہتے ہیں ہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ الگ الگ ہے پر ان کا فاصلہ اینڈنگ پوائنٹ سے برابر ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں. پیدا ہوتے ہوئے ہم سب کی عقلیں برابر نہیں ہوتی، لیکن انسان کی اینڈنگ کس طرح ہونی ہے اس میں ہم سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. اس میں ہدایت کے اعتبار سے خدا نے سب کو کیا رکھا ہے؟ برابر رکھا ہے. اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے وجود انسان کو بیلنس کرے. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اگر فرصت ہوئی، ہم ساری مطالب تو بیان نہیں کر سکتے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی ایک حدیث ہے جس کی شرح امام راحل امام خمینی نے لکھی ہے. جنود عقل اور جنود جہل، لشکر عقل لشکر جہل. کہتے ہیں 75 لشکر ہیں جہالت کے اور 75 لشکر ہیں عقل کے. یہ ہر انسان کے اندر ہے، بالفعل یا بالقوہ. بچہ بچپن میں اگر حسود ہے، کنجوس ہے، تو یہ کنجوسی جہالت کے لشکریوں میں سے ایک لشکر ہے. اب اس نے بڑے ہو کر اس لشکر کو شکست دینی ہے اور اس کی جگہ پہ دوسرا لشکر، دوسرا سپاہی بٹانا ہے جس کا نام کیا ہے؟ سخاوت ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ حسود ہے، حسد لشکر جہل کا سپاہی ہے، اس کی جگہ پہ اس نے غبطے کو بٹھانا ہے. کسی مومن سے حسد نہیں کہنا، دعا کرنی ہے اگر خدا نے اسے وہ مقام عطا کیا مجھے بھی وہ مقام عطا کرے. امام نے ایک ایک لشکر کا نام لیا کہ یہ ہر بندے کے وجود میں ہے، اور علی والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہالت کے لشکر کو ختم کرے، عقل کے لشکری کو بٹھائے. اب اگر یہ 75 لشکر ہمارے وجود میں آ گئے تو ہم سلمان بن جائیں گے، ہم ابو ذر بن جائیں گے، ہم میثم تمار بن جائیں گے. ہم مجلسوں میں میثم کی تعریفیں کرتے ہیں، حبیب کی تعریفیں کرتے ہیں، پتہ تو چلے حبیب کیسے بنا، میثم کیسے بنا. جب تک مجالس پریکٹیکل نہیں ہوں گی، جب تک مجھے راہ و روش کا پتہ نہیں چلے گا، جب تک مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ پتہ نہیں چلے گا، میں اپنی زندگی میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں. فرمایا مومن کے دل پر خدا ایک سکون نازل کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی اس کے وجود کو تلاطم میں نہیں لا سکتی. یہ مومن وہ ہے جس نے ان جنود عقل اور جنود جہل، لشکر عقل اور لشکر جہل کو پہچانا ہے. دوسری دلیل اس ٹاپک کو اختیار کرنے کی کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، مکمل طور پر اس ملک پر جہالت کی حکومت ہے، عقل کی حکومت نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہل کے مقابلے میں علم ہے. اللہ معصوم فرماتے ہیں نہیں، علم جہالت کے مقابلے میں نہیں ہے. علم کے عقل کے مقابلے میں جہل ہے، علم کے مقابلے میں جہل نہیں ہے. کیونکہ آپ کے معاشرے میں کئی ایسے عالم ہیں جو جاہل ہیں. جاہل اسے بولتے ہیں جس میں عقل نہیں، جاہل اسے نہیں بولتے جس میں علم نہیں. قاضی شرح صاحب علم ہے لیکن عقل ہے کہ نہیں؟ عقل نہیں ہے، مطلب جاہل ہے. معصوم کبھی اسے جاہل نہیں کہتے. جو بی اے پاس ہے، ایم اے پاس ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ہو سکتا ہے پروفیسر ہو پر جاہل ہو. تو دنیا جاہل اسے بولتی ہے جو ان پڑھ ہے. اہل بیت جاہل اسے بولتے ہیں جو بے عقل ہے. بتائیے کس چرسی، کس موالی کو نہیں پتا کہ نشہ نقصان دہ ہے؟ میں ایک انٹرویو دیکھا، چرسی سے پوچھ رہا ہے نشہ کو جو نقصان دہ ہے، کیوں پی رہے ہو؟ عقل نہیں ہے، جاہل ہے. ہر نشے کرنے والے کو پتا ہے کہ نشہ نقصان دہ ہے، میری جان لیوا ہے، دنیا آخرت خسرہ دنیا والآخرہ، لیکن نشہ کرتا ہے کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے. یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ فحاشی پھیلانے والے، یہ ظلم کرنے والے، کس کو نہیں پتا کہ آخرت میں جواب دینا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ گناہ میں جہنم کی طرف لے جائے گا؟ علم
علم ہے اس کے پاس، عقل نہیں ہے۔ اس عقل کو بندہ مضبوط کرے۔ جناب یوسف کا واقعہ 100 آیتوں میں خدا نے بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ شہوت تیرے پاس بھی ہے، شہوت سب کے پاس ہے۔ یوسف کے پاس بھی شہوت تھی، لیکن یوسف نے اپنی عقل کی مینجمنٹ کے اندر اپنی شہوت کو کیا کیا؟ کنٹرول کیا۔ عقل بہترین مینیجر ہے جو تمہارے جذبات کو، تمہارے احساسات کو، تمہارے غصے کو، تمہارے حسد کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان گھروں میں تباہی بپا ہو جاتی ہے، کتنے جوانوں کی انرجیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کتنے گھروں میں 10 سال 15 سال فضول قسم کے جھگڑے، بہو کے پتہ نہیں ساس کے جھگڑے، بیوی کے جھگڑوں میں انرجیز تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے حسد کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ یہ مکتب اہل بیت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو باب مدینۃ العلم کہا، جو صاحب علم رسول اور صاحب علم خدا ہیں، وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ تم نے اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرجوں تو پروردگار عالم کی ہاتھ جو بیس ہے، جو مبنا ہے انسان کے اعمال کی سزا اور جزا کی، عقل ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ دن رات نماز، ہمارے دوست سے ریسنٹلی ان کو طالبان کے لوگ عراق میں لے کر گئے، بہت بڑے افغانستان کے نیوز اینکر تھے، بہت بڑے اینکر تھے، تو برملا بولتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، ان کی پالیسیوں کے اگینسٹ بولتے تھے۔ ہم بھی پریشان ہوئے جب ان کو گرفتار کیا، ہمارے کلاس میٹ تھے وہ۔ تو جب واپس آئے، ابھی ایران میں ان سے ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں جب میں جیل کے اندر تھا، کہتے ہیں سائیڈ والے روم سے، کہتے ہیں مولانا میں نے زندگی میں اتنی قرآن کی خوبصورت آواز نہیں سنی، اتنے لحن کے ساتھ۔ ایک کوئی طالبان کا ہی سپاہی تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، کہ سن کے آپ بولیں کہ اس سے بڑا کوئی عابد نہیں، اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں۔ خوارج کی نمازوں کو دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان۔ قرونی خارجیوں میں سے کوئی آیا اور قاتل علی ابن ابی طالب بنا، دن رات نمازیں پڑھنے والے، سال میں روزے رکھنے والے۔ آپ صفات دیکھ کر انسان دھوکا کھا جاتا ہے بندہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن وہی بندہ بم باندھ کے مسجد میں آتا ہے، اللہ اکبر، اور سارے لوگ چلے گئے، کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے۔ وہ عابد کسی کام کا نہیں جس میں عقل نہ ہو، وہ زاہد کسی کام کا نہیں، وہ عزادار کسی کام کا نہیں جس کے اندر عقل نہ ہو، وہ مسلمان کسی کام کا نہیں۔ آج معاشرے کو بے عقلی نے گھیرا ہوا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ماڈرن بے عقل۔ ایک تو جہالت تھی، جہالت عرب، جہالت کہن، جس جہالت کو رسول خدا ختم کرنے کے لیے آئے، اپنی ثقافتوں میں الجھے ہوئے، اپنے ماحول میں الجھے ہوئے، اپنی رسموں میں الجھے ہوئے عرب عجیب غریب قسم کے قانون بنائے ہوئے تھے، ان ساری ثقافتوں کو رسول نے آ کے توڑا، ان کی جہالتوں کو ختم کیا۔ لیکن آج کا جاہل اپنی جہالت میں فخر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے فخر کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کر کے فخر کرتا ہے۔ تبھی فرمایا حدیث کے جملے رسول خدا کے کہ اللہ نے تجھے 2 نبی عطا کیے، ایک نبی ایکسٹرنل ہے، ایک نبی انٹرنل ہے۔ باہر والے نبی پر سبھی ایمان رکھتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کون سا ایکٹر، کون سا مسلمان، کون سا سیاستدان، کون سا حکمران ہے جو یہ کلمہ نہ پڑھے؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور ہم شیعہ تو تھوڑے اور بھی تیز ہیں ان چیزوں معاملہ، کہ اگر کوئی رسول کی بات نہ مانے اس پہ لعنت ہے، اگر کوئی رسول کا حکم نہ مانے اس پہ لعنت ہے۔ رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مسلمان کو اٹھایا جائے گا، اللہ کہے گا بھیج دے سے جہنم میں، کہے گا پروردگار کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا کہ تو نے میرے نبی کو قتل کیا۔ کہے گا پروردگارہ میں تو رسول کے زمانے میں تھا نا، 1400 سال بعد پیدا ہوا، میں نبی کو دیکھا، میں مصطفیٰ کو دیکھا، میں تو کلمے پڑھتا رہا، اس کی نعتیں پڑھتا رہا، اس کے سرود اور نشیدیں پڑھتا رہا،
اور آپ کہہ رہے ہو میں نے نبی کو قتل کیا؟ کہ نہیں، وہ ایکسٹرنل نبی تھا، باہر والا، تم نے اپنے انٹرنل نبی کو قتل کیا، نبی الباطن، تیرے اندر کا نبی۔ پروردگارا وہ کون ہے؟ آواز آئے گی عقل، عقل اندر کا نبی تھا۔ ہم اکثر اپنے اندر کے نبی کو قتل کرتے ہیں۔ باہر والا نبی اگر کچھ کہے اور مسلمان نہ مانے، اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور اندر والا نبی اگر ہمیں حکم دے کہ یہ جو کر رہے ہو غلط ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، جنت تباہ کرو گے، جہنم میں جاؤ گے، ایون اپنے بدن کو نقصان دے رہے ہو، لیکن کون ہے جو اندر والے نبی کی بات کو مانے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ایسے کوئی شیعہ نہیں بنتا، ایسے کوئی رسول کا حقیقی سچا مسلمان نہیں بنتا، وہ بنتا ہے جو اپنے جذبات کو عقل کے اندر رہتے ہوئے مینیج کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اب عقل کا کام کیا ہے؟ آپ کے اندر کچھ جذبات ہیں، اور یہ ہر انسان کے اندر کامن ہے۔ ہر انسان کے اندر قوہ غضبیہ ہے، غصے کی طاقت۔ ہر انسان کے اندر قوہ شہوانیہ ہے، شہوت۔ کوئی انسان نہیں جو ان چیزوں سے خالی ہے، اور اگر خالی ہے تو عیب ہے، نامکمل ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو انسان نہیں ہے۔ تیسری چیز قوہ ادراک ہر انسان کے اندر ہے۔ اب ہر قوے کے 3 مراتب ہیں، معصوم فرماتے ہیں۔ مثلا قوہ شہوت، قوہ غضب، غصہ ہر انسان میں۔ غصہ اگر سب سے زیادہ ہو جائے تو بھی برا، غصہ بالکل نہ آئے تو بھی برا۔ غصے کو بیلنس میں ہونا چاہیے، میانرو ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ ہو جائے غصہ تو اسے تہور بولتے ہیں، اگر بالکل نہ ہو تو اسے جبن بولتے ہیں، اور اگر بیچ میں آ جائے تو اسے شجاعت بولتے ہیں۔ بیچ ہے شجاعت، بیلنس کرنا۔ اور یہ بیلنس کرنا کس کا کام ہے؟ بیلنس کرنا انسان کی عقل کا کام ہے۔ عقل اس کو کیا کرتی ہے؟ بیلنس کرتی ہے۔ جبن یعنی ڈرپوک، بندے میں غصہ ہے لیکن ڈرپوک ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ آخری منزل ہے تہور، غضب، یعنی شجاع نہیں ہے، شجاعت سے 4 قدم بندہ آگے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ بھی عقل مند کا کام نہیں ہے کہ 2 دوستوں میں ضد لگ جائے، بولے ہم اس پل سے چھلانگ لگائیں گے، اب جو بہادر ہے چھلانگ لگائے۔ یہ بہادری نہیں، صرف بے وقوفی ہے۔ تو چھلانگ لگائے پتہ نہیں مر جائے تو کیا ہوگا؟ تو کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیشہ جناب بڑا بہادر ہے، مگرمچھ کے منہ میں اپنا سر دے دوں گا، انگریز کرتے ہیں نا ایسے کام۔ تو کیا پتا حیوان بندہ ہے، کہیں پر بھی منہ بند کر لے تو زندگی چلی گئی۔ یہ جوان جو ایکسٹراڈنری بائک چلاتے ہیں، گاڑی کی ریسنگ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہادر ہیں کہ سب کی موٹر بائکیں 2 ٹائروں پہ چلتی ہے، میں 1 پہ چلاؤں گا، تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ تہور ہے۔ معصوم فرماتے جو تہور میں مبتلا ہے وہ صاحب عقل نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے، جو اپنے آپ کو نقصان دے، جو سوچے نہ، جو غور و فکر نہ کرے میں جو کر رہا ہوں وہ نقصان دے۔ فری میں مر جاؤ گے، خسر دنیا والآخرہ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 4 شیر کھڑے ہیں، 5 شیر کھڑے ہیں، بولے بندہ میں بڑا بہادر ہوں، آگے جاتا ہوں اور یا علی بول کے جاتا ہوں، یہ بے وقوفی ہے۔ امیر المومنین نے بولا میرا نام لے کے شیروں کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ بہادر ہو تو وقت یزید کے مقابلے میں جاؤ نا، بہادر ہو تو وقت دشمن کے مقابلے میں جاؤ، یہ بہادری نہیں ہے۔ الا یہ کہ بندے کو یقین ہو کہ میں ان شیروں پہ حاوی ہو سکتا ہوں، کیلکولیشن اس کی 100% ہو۔ امیر المومنین کو یقین ہے کہ شیر علی پہ حملہ نہیں کرتا، امام جواد کو پتا ہے کہ شیر میرے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، یقین کامل ہو۔ لیکن اگر تجھے پتا نہیں، تہور، آج پوری دنیا کو تہور نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ جہازوں سے چھلانگیں لگانا، سارے کام کرنا۔ ابھی واقعہ ہوا ٹائٹین پتہ نہیں کیا دریا کے سمندر میں $2.5 لاکھ خرچ کر کے بندہ اپنی موت خریدنے چلا گیا۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ مال تھا، پیسہ تھا، ڈگریاں تھیں، پر علی والی عقل نہیں تھی۔ اگر بندہ صاحب عقل ہو تہور میں نہیں جاتا۔ دوسرا
اگر یہ کم ہو جائے غضب جبن وہ بھی خلاف عقل ہے کہ میدان جہاد میں موت کے ڈر سے بندہ بھاگ جائے. عربی میں بولتے ہیں جبان ڈرپوک بندہ. جبن اہل بیت کبھی کسی میدان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے. شجاعت. اور شجاعت یہ نہیں کہ بندہ تلوار چلائے, یہ بھی شجاعت میں نہیں آتا. اپنی عقل سے اپنے غصے کو ہینڈل کرے. شجاعت کبھی یہ ہے کہ تلوار نکالے اور کبھی یہ شجاعت ہے کہ تلوار کو نیام میں ڈالے. کبھی جنگ کرنا شجاعت ہے, کبھی حسن کا صلح شجاعت ہے. یہ عقل کا کام ہے. غصہ بندے کو آتا ہے, کبھی خاموش رہنا شجاعت ہے. باپ بڑا ہے, باپ نے کچھ بول دیا, چپیڑ مار دی, باپ ہے. اب بندے کو غصہ تو آتا ہے, سیلف اسٹیم ہے انسان میں, سیلف رسپیکٹ ہے, باپ نے مار دیا 4 بندوں کے سامنے. کہ یہاں پہ شجاعت یہ ہے کہ اپنے اعضاء پہ کنٹرول کر. وَلَا تَقُولُ لَهُمْ أُفٍّ, ماں کو اف نہ کہنا, باپ کو اف نہ کہنا. اب شجاعت یہ نہیں کہ تو اس سے لڑے, تو اس سے بدتہنی کرے, بد زبانی کرے. اخلاق میں سمجھا, اخلاق میں بات کر. اگر غلط بھی ہے تو اخلاق کے ذریعے سے اس کی غلطی کا اسے احساس دلا. یہ نہیں کہ تو کبھی لڑنا شجاعت, کبھی چپ رہنا شجاعت ہے. یہ ساری کیلکولیشن کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کی عقل کا کام ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دوسرا ہے شہوت. قوہ شہوت کو بھی اگر کسی نے کنٹرول کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ عقل نے کرنا ہے. آج دنیا پہ شہوت کا غلبہ ہے. اپنا ماحول دیکھیے پاکستان کا. فلموں میں شہوت, ڈراموں میں شہوت, سیاست میں غصہ, انتقام کی بو. انسان کو اتنا غصہ آ جائے کہ وہ کنٹرول نہ کر پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ملک کہاں جا رہا ہے, قوم کہاں جا رہی ہے. ہم واقعاً ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک بندے کو زیر کرنے کے لیے غلیظ ترین ویڈیوز, غلیظ ترین آڈیوز نکالی جائیں. واقعاً یہ قوم جب سنے گی, میں ویوز دیکھتا ہوں مور دین 2 ملین, 2.5 ملین, 3 ملین بچے ان گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیا اثر پڑتا ہے لوگوں کا؟ معصوم فرماتے برائی دیکھی بھی ہے, برائی کو پھیلاؤ نہیں, برائی پہ پردہ ڈالو. قوم کو بے حیا نہ بناؤ, قوم کے اندر حیا پیدا کرو. پہلے میں سوچتا تھا کہ ملک کا جو سینسر بورڈ ہے وہ کمزور ہے, ڈراموں میں بے حیائی ہوتی ہے, کنٹرول نہیں ہے ان کا. ہر دوسرے ڈرامے میں شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ عشق ہوتا ہے. ہر ڈرامے میں آج کل یہ دکھایا جا رہا ہے. اور بے غیرت ترین شوہر کو دکھایا جاتا ہے جو بڑے پولائٹلی یہ کام دیکھتا بھی ہے اور سپورٹ کرتا ہے بیوی کو. کوئی بات نہیں, تمہارا پاس تھا, مل بھی لو تو کوئی ایشو نہیں ہے. محارم کے اندر گناہ کو دکھایا جاتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سینسر بورڈ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈرامے والے ڈائریکٹر پیسے دے کے, ان کو رشوت دے کے اپنے ڈرامے. سینسر بورڈ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ کسی بھی ڈرامے میں بے حیائی نہ ہو. اور ریسنٹلی اگر پاکستانی ڈائریکٹرز شریفوں والے ڈرامے بنا رہے ہیں وہ بھی ذاتی شرافت کی وجہ سے نہیں, کیونکہ ان کو ابھی پتہ چلا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈرامے پاکستان کے دیکھے جا رہے ہیں. TRP بہت مل رہی ہے. اور انڈین پاکستانی ڈراموں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑے فیملی ٹائپ ڈرامے ہوتے ہیں. اب ان کے ڈراموں میں, انڈیا کے ڈراموں میں بہت بے حیائی ہے. اب یہ تھوڑے حیا والے ڈرامے بنا رہے ہیں, وہ بھی پیسے کی خاطر, تاکہ انڈیا والے دیکھیں گے ہمیں مال ملے گا, دولت ملے گی. دیکھیے جب ہم سیاست میں آتے ہیں, جب ہمارے پاس اتنا پاور اور کنٹرول ہے, ہم کسی سیاسی پارٹی کو, کسی سیاسی بندے کو بین کر دیتے ہیں چینلز پہ, تو یہی پاور ڈراموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور فلموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور آئٹم سانگز میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ کہ قوم کے اندر بے حیائی, پاکستان کے قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے. سینسر بورڈ بنا اس لیے تھا کہ اس ملک میں فلمیں بنیں گی, ڈرامے بنیں گی, وہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر فحاشی نہیں ہوگی. تو جب انسان کا ارادہ ہو تو انسان کرتا ہے. جب اپنے
نسلوں کی پرواہ ہو کہ واقعاً ہم کون سا زہر اپنی قوم کو دے رہے ہیں. جب انسان کو پیاس لگتی ہے قوہ شہوت ہر انسان میں، مولوی غیر مولوی کی بات نہیں، ہر انسان میں شہوت ہے. اب میں نے شہوت کو پورا کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ عقل حکم دیتا ہے. آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. اب پانی صاف شفاف گلاس سے پینا ہے یا میں نالی کا پانی پینا ہے؟ یہ عقل حکم کرے گا کہ پانی پی، لیکن پاک و پاکیزہ پانی پی، پانی پی، شفاف پانی پی. یہ مقتدر حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ قوموں کو وہ روٹس دیں. اگر معاشرے میں جوانوں میں شہوت کی بھوک ہے، وہ آلات، وہ ٹولز، وہ اسباب بناؤ، وہ نوکریاں، وہ جابس، وہ سہولتیں پیدا کرو کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے. معاشرہ ایسے حسینی نہیں بنتا، معاشرہ ایسے علوی نہیں بنتا. اگر جوان کے اندر کسی چیز کی بھوک ہے، آپ اس بھوک کو پورا نہیں کرو کہ مولانا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے، دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے. گھر والوں کا سکون فلیٹ میں رہتے ہیں، نیچے جو ہیں ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے. تو بندے خدا غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں. کسی بچے میں غضب زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. اب عقل اس کو ہینڈل کرے گا. کیوں معصوم نے کہا تیر اندازی کرو، سوئمنگ کرو، گھوڑے سواری کرو، وہ ورزشیں، وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے. جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا، جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے، یہ کس کی؟ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر سوسائٹی کے سامنے ایک پارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں سوئمنگ پول ہونا چاہیے، صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں، جس طرح سلجھے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں. اب پاکستانی بچہ غصہ کہاں نکالے؟ پارک وہ جاتا نہیں، سہولت نہیں ہے، جان کا خطرہ، کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں. اب وہ سارا غصہ کہاں نکالے گا؟ گھر میں نکالے گا. باپ جاب سے تھکا ہوا آیا، بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا، اوپر سے اپنا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے. تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی؟ یہ نسل واقعاً کیسی بنے گی؟ جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے، جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے، تبھی معصومین. اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو. جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا، واقعا کبھی زبان میں غصہ ہوتا ہے، اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے، تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لیے بندہ مخصوص کر دے، جہاں کہ اس کی باڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی باڈی سے کیا ہو جائیں، باہر نکل جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طرح قوہ شہوت، اگر شہوت بہت زیادہ ہو تو بھی برا، اگر شہوت بہت کم ہو تو بھی عیب ہے انسان کے لیے. شہوت اگر بہت زیادہ ہو جائے اسے شرح بولتے ہیں، حد سے زیادہ. اتنی بندے میں شہوت ہو، در و دیوار کو دیکھ کر بندے پہ شہوت طاری ہو جائے، یہ بیماری ہے. اس کا علاج شہوت کا کم ہونا، جسے خمود بولتے ہیں، اس کا بھی علاج ہے، میڈیکل علاج ہے. شہوت اگر میاں نہ رو ہو اسے اسلام عفت کا نام دیتا ہے. حضرت یوسف عفیف تھے. اسلام شہوت کا دشمن نہیں، کہتا ہے صحیح پانی پی، پاک پانی پی. الخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں. واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے، یہ ہمارے ذاتی تجربہ ہے، دیکھی ہوئی بات ہے. ایک تو ایمان ناقص، عقل بھی ناقص ہو جاتی ہے اس بندے کی. کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا، انسان کا برین افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے. جو 40 سال میں، 45 سال میں، 37 سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے. کیوں کہا وقت پہ بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے؟ ایسے تو رسول نے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے مجھ میں سے نہیں، تو نکاح نہ کرے مجھ میں سے نہیں. مطلب اگر تو اپنی باڈی کی ضرورتوں کو وقت پہ پورا نہیں کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے.
اب جوان کے اندر شہوت ہے، اب اگر اسے صحیح پانی نہیں دو گے، پاکیزہ پانی نہیں، نالی کا پانی جا کر پیے گا، گندگیوں میں الجھ جائے گا۔ دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لیے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں، مطلب ایک بوتل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے، پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے؟ آگ لگا رہا ہے۔ وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے، اس شہوت کو وہ شرح کی لیول تک لے، شیطان کا یہی کام ہے، وہ شہوات کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے، وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے، غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے، غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تب انسان غاصب بنتا ہے، تب یتیموں کا حق کھاتا ہے، جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں۔ شہوت زبان، شہوت آنکھ، شہوت کان جب یہ اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں، کیوں معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا شکم پرست نہیں ہوتا۔ پیٹ کی بھی شہوت صرف اعضاء نکاح کی شہوت نہیں ہے، پیٹ کی شہوت، ہاں بندہ کھائے لمٹ کی حد تک، لیکن اتنی شہوت آ جائے دن بدن ہر روز ہوٹلیں تلاش کرتا رہے کہ آج اس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، کل اس ہوٹل پہ کھانا، یہ شہوت شکم ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، کھانا پینا ہے انسان جسم کو تندرست کرے تاکہ مصلی پہ آ کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکے، وہی بھی صحیح سالم غذا۔ اب غذا کی شہوت کتنی آ گئی کہ معاشرہ اس فکر میں نہیں ہے کہ واقعا معاشرے میں انہیلدی فوڈ کتنا آ گیا، پھر یہی فوڈ آپ کھاتے ہیں، یہی تلن آپ کھاتے ہیں، یہی چیزیں کھاتے ہیں، پھر یہی چیزیں آپ کی شہوت کو اور آپ کے اعضاء کو افیکٹ کرتی ہیں۔ پہلے علماء اپنی غذا کی بڑی فکر کرتے تھے، ہمارے استاد بھی قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب، بہت سارے علماء اہل العلوم یہ بھی غور کرتے تھے جو خاتون کھانا بنا رہی ہے وہ باوضو ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا احتیاط کیا جاتا تھا کہ شکم میں جو لقمہ، دیکھیے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے، اسلام ایک میتھ کا نام ہے۔ تصور کیجئے دو ترازو ہیں، اگر کوئی چیز اس میں زیادہ جائے گی یہ ترازو اوپر چلا جائے گا، آپ انبیلنس ہو جائیں گے۔ آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلانا، شہوت زیادہ ہو گئی نقصان دہ، شہوت کم ہو گئی نقصان دہ، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیلنس کر کے چلانا ہے۔ اور یہ بیلنس کون سکھاتا ہے؟ انسان کی عقل سکھاتی ہے۔ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو کہ جو کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ، آخرت کا نقصان کیا ہوگا، اور جس کی کیلکولیشن پرفیکٹ ہوتی ہے، تربیت اسلام کے اندر کیلکولیشن کرتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں جلدی سے ذکر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ پھر ہر ایک موضوع کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں آئیں۔ تیسری طاقت قوہ ادراک، یہ بہت ہی طاقتور ترین قوہ ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ قوہ ادراک یعنی فکر کی طاقت، قوہ ادراک یعنی وہم کی طاقت۔ اگر یہ قوہ ادراک حد سے زیادہ آگے نکل جائے تو بھی نقصان، اس کو جربزہ بولتے ہیں، کم ہو جائے اسے حمق بولتے ہیں، حماقت۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، لیکن اگر یہ فکر میاں نرو رہے، مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ پہلے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، کرسچنز ہیں، وہ یا افراط میں رہے ہیں ہمیشہ یا تفریط میں رہے۔ بہت 18ویں صدی میں آپ چلے جائیں تو کہتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی لہٰذا ہم شادی نہیں کریں گے، مطلب شہوت کا کمپلیٹلی انکار۔ جب آپ اللہ کی میتھمیٹک کے حساب سے نہیں چلو گے نا تو معاشرے میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں LGBT، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، یہ کیوں ان چیزیں ان کے معاشرے میں زیادہ جنم لے رہے ہیں؟ کیونکہ جب شہوت کا انکار کیا تو ان کے کلیسا میں، ان کے چرچز میں جتنے ان کے پادری تھے وہ ہم جنس بن گئے، لواط کے کیسز ان کے زیادہ آنے لگے، جو بچے وہاں پڑھتے تھے ان کے ساتھ بدکاری کے کیسز سینکڑوں کی تعداد میں رپورٹ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک فطری چیز کو روکا، اسٹاپ کیا، خلاف عقل۔ یہی کام بدھسٹ نے کیا، بودھا کے ماننے والوں نے، شادی نہیں کرنی۔ شادی کا جب انکار کیا، آج سب سے زیادہ بے دین معاشرہ جو دین کو لائق نہیں کرتا، سیکولر بن چکے ہیں، وہ کرسچن سوسائٹی ہے۔ کیوں؟ فطرت کا انکار کیا نا،
فطرت کا انکار کرو گے تو لوگ دین گریز بنتے ہیں، دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک تو شہوت کا انکار، دوسرا انہوں نے غضب کا انکار کیا، غصے کا۔ پہلے وہ کہتے تھے اگر کوئی وہ گاندھی والی پالیسی، کوئی ایک تھپڑ مارے اگلا گال آگے کر دو، یہی پالیسی بدھسٹ کی ہے، مارنا نہیں، خون نہیں بہانا، چاہے قتل ہو جاؤ مر جاؤ، اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھانا۔ غضب کا بھی یوز ختم کر دیا انہوں نے۔ تیسرا تھا ادراک، فکر۔ بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنسدان ان میں بنے، گیلیلے مشہور ہے، اس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے کہ خبردار اگر یہ بولا ہے تیرا سر قلم کر دیا جائے۔ اور کئی سیاستدان انہوں نے کیا کیے، قتل بھی کر دیے، بڑے بڑے چپ ہو گئے۔ ایک وقت ان کا وہ گزرا، شہوت کا انکار، غضب کا انکار، ادراک کا انکار، فکر کا انکار، سوچنے نہیں دیتے تھے۔ اور یہی سوچ آپ دیکھتے ہیں بعض شیعہ مخالف گروہوں میں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ سوال کرے، نہیں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا، تاریخ کے سبجیکٹ میں نہیں جانا، یہ چیز نہیں پڑھنا، یہ چیز نہیں بولنا، شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جانا، شیعہ سے نہیں ملنا، ہاں یعنی روکنا روکنا روکنا، اور جتنا روکتے ہیں فطرت انسان ہے اتنا آگے بڑھتا ہے۔ یہی پاکستان کا حال دیکھیے، وہ جتنا ایک بندے کو دبا رہے ہیں بندہ اتنا ابھرتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے حال پہ چھوڑ دو ساری چیزیں کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ فطرت انسان ہے۔ آپ ایک بچے کو بولو گے نا بیٹا بڑا خطرناک جگہ وہاں جانا نہیں، تو تجسس پیدا ہوگا، وہ بار بار اسی چیز کی طرف آگے۔ فطرت انسان ہے، آپ روکو گے انسان رکنے کا نام نہیں لیتا۔ پہلے اسلام کہتا تھا آگے آؤ، مسیح آگے نہیں آتے تھے، اب اتنے آگے نکل گئے ہم کہتے ہیں پیچھے آؤ، کوئی پیچھے نہیں آتا۔ شہوت انتہا، غضب انتہا، ادراک انتہا پر۔ کوئی بھی فلم اٹھا لیں آپ ہالی ووڈ کی، شہوت سے بھری ہوئی، اور یعنی ننگا پن، فحاشی عروج پر، شہوت عروج پر، اور ان غلاظتوں تک جا کر پہنچے ہیں جہاں تک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شہوت کے اس مقام پہ جا کے وہ پہنچے ہیں کہ انسان کو گھن آتی ہے ان لوگوں سے۔ غضب میں اتنے آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ کہ ہر فلم میں قتل، غارت، مار دھاڑ، کٹائی۔ اتنے غضب میں آگے نکل گئے کہ ایک بٹن دباتے ہی، ایٹم بم پھینکتے ہی 65,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ وہ انسان ہے جو عقل سے عاری ہے، یہ وہ انسان ہے جو غصے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے۔ آج تک کوئی شیر بھی دیکھا ہے وہ اس طرح چیرے پھاڑ، ایک ہرن مارے گا، 2 ہرن مارے گا، پیٹ بھر جاتا ہے، چپ کر کے شیر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوان ہے نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ شیر ایک ہرن کھاتا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے، ایک بٹن 1 سیکنڈ لگاتا ہے ایٹم بم کو پھینکنے میں، 65,000 پیپل مر گئے۔ دوسرا ایٹم بم پھینکا، 95,000 لوگ مر گئے۔ صدام نے 1992 میں 5 لاکھ شیعہ عراق میں قتل کیے، 5 لاکھ۔ ایران عراق کی جنگ میں 2,20,000 شیعہ قتل کیے۔ یہ وہ انسان ہے جب اپنے غضب پہ کنٹرول نہیں کرتا۔ آج فلموں میں دیکھیں گے شہوت انتہا پر، غضب، قتل، غارت، گولیاں انتہا پر، قوہ ادراک بھی انتہا پر ہے۔ اس قدر فکر کو آگے لے گئے ہیں، اس قدر امیجنیشن، قوہ ادراک و تصور کو آگے لے گئے کہ فلم میں آپ دیکھتے ہیں زمین سے بھی جانور نکل رہے ہیں، آسمان سے بھی۔ یہ ساری فلمیں کیسے بنتی ہیں؟ قوہ ادراک سے۔ اب اس نہج پہ پہنچے، کہتے ہیں فکر انسانی کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، فکر انسانی کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، فکر انسانی کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں چاہیں اپنی فکر کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، فکر بھی وہاں تک جا سکتی ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے۔ حد سے زیادہ جاؤ گے پاگل ہو جاؤ گے، دن رات فرماتے ہیں ذات خدا میں سوچو گے پاگل ہو جاؤ گے۔ تم ذات خدا کو سوچ نہیں سکتے، ذات خدا کو اپنی فکر میں جمع نہیں کر سکتے، تو فکر نے بھی کہیں نہ کہیں وحی پروردگار عالم کی مدد لینی ہوتی ہے۔ فکر بتنہائی درجات کو، بلندیوں کو نہیں چھو سکتی جب تک یہ فکر کنیکٹڈ نہ ہو وحی پروردگار عالم سے۔
تو فکر کو قرآن سے ہم نے منسلک کرنا ہے، اور یہ قرآن گائیڈنس دے گا کہ ہم نے فکر کی پرواز کو کہاں تک لے جانا ہے، غصے کو کہاں تک لے جانا ہے، شہوتوں کو کہاں تک لے جانا ہے، شکم پرستی کو کہاں تک لے جانا ہے، اپنے اعضاء کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عقل کی ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کے وہم کو استعمال کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، شیطان ان طاقتوں کا دشمن نہیں ہے، کمال شیطان یہ ہے، شیطان اصول کا انکار نہیں کرتا۔ مثال دے رہا ہوں کہ ہر انسان حسن کو پسند کرتا ہے، انسان کو حسن اچھا لگتا ہے، شیطان حسن کا انکار نہیں کر سکتا، شیطان آپ کو محض حسن کر دے گا۔ پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ مال کس کو برا لگتا ہے؟ نہ ہی اہل بیت نے کہا کہ مال برا ہے، نہ ہی علی بن ابی طالب نے کہا کہ پیسہ برا، نہ رسول خدا نے کہا پیسہ برا ہے، نہ شیطان کہتا پیسہ برا ہے۔ شیطان آپ کو محض مال کر دیتا ہے، یعنی آپ کے ذہن کو اتنا مگن کر دیتا ہے اس مال میں کہ مال کے علاوہ آپ کو کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے۔ ایک مثال دوں تاکہ جوان بھی سمجھ جائے۔ دیکھیے پھول خوبصورت ہے گلاب کا، ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عقل مندی ہے بندہ 24 گھنٹہ اس پھول کو دیکھتا رہے؟ یہ حماقت ہے۔ کہتے ہیں وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں۔ حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچنا یہ عقل مند کا کام ہے۔ ریفرنس دو پروردگار عالم کی طرف، سورس بناؤ پروردگار عالم کی طرف۔ حسین چہرہ دیکھا، حسین منظر دیکھا، فوراً کہو سبحان اللہ، کتنا احسن الخالقین ہے جس نے اتنی حسین کائنات بنائی۔ لیکن لوگ مچھلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھولوں میں گم ہو جاتے ہیں، منظروں میں گم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ بھائی دیکھتے 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 کتنا دیکھو گے؟ بالآخر تو میک اپ اتر جائے گا، حسن ختم ہو جائے گا، بالآخر تو جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا۔ تو عقل مند کیا ہے؟ اس حسن سے اللہ کے حسن تک پہنچتا ہے، طاقت میں محو نہیں ہوتا۔ پرویز مشرف بولتے تھے نا کہ یہ وردی میری چمڑی ہے، تو وردی کوئی چمڑی ہوتی ہے؟ نہانے جاؤ گے تو اتارو گے نا، بالآخر تو اتر جائے۔ لیکن اتنا قدرت میں بندہ محو ہو جائے کہ بولے بس یہ طاقت مجھ سے کبھی جانی نہیں، یہ حکومت تو ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ تخت تو ہمیشہ میرے، کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ایک پیارا جملہ فرماتے تھے تعلم اتنا اہم نہیں ہے۔ آپ مجلسوں میں آتے ہیں نا تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے چیزیں سیکھتے ہیں، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خوش اخلاقی، ہاں یہ ساری چیزیں۔ کہتے ہیں تعلیم تو بہت لوگوں کو، عمل نہیں ہے لوگوں کو، عمل کے لیے تذکر بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں خود کو تذکر دیا کر، خود کو بار 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 بار، خدا نہ خاصا جھوٹ بولا ہے خود کو بار بار بولا کر، اے بندے خدا تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، تو نے اللہ کے دربار میں جھوٹ بولا، تو نے اتنا بول تاکہ تیرے وجود کو اس کی کیا ہو جائے؟ عادت ہو جائے۔ کبھی کبھی دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں تیرے پاس آئے نا، دل کا کیا؟ دل ہے کوئی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں کروں، عقل حکم کہتا ہے نہ کرو۔ یہ امیر المومنین کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں فوراً عقل کی سنا کرو، دل کی نہ سنا کرو، اور جب تم ریپیٹیڈلی عقل کی سنو گے تو دل بھی تابع عقل بن جائے گا۔ یہ سکون کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ لوگ بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ دل اور عقل میں جنگ چھڑی رہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، عقل کچھ کہتی ہے۔ اکثر کئی نوجوان آتے ہیں، مولانا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، دل کرتا ہے شادی کروں، عقل کہتا ہے نہ کرو، خاندان اچھا نہیں ہے، ہاں؟ اور بہت سارے مسائل ہیں، والدین راضی نہیں ہیں۔ اب جب دل اور عقل کی جنگ ہوتی ہے نا تو بندہ بے سکون ہو جاتا ہے، نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فوراً عقل کی مان، پھر آہستہ آہستہ یہ دل تیرے عقل کے کنٹرول میں آ جائے گا،
اور دل جب عقل کے کنٹرول میں آیا تو بندے کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. کیلکولیشن کر اپنے عقل کے. اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں تو کس کی سنو؟ عقل کی سنو. اور عقل کون سا؟ جو تابع وحی پروردگار عالم ہے. کبھی کبھی عقل تابع وہم بن جاتا ہے, کبھی کبھی عقل تابع شہوت بن جاتا ہے. مطلب حاکم عقل کو ہونا ہے, عقل نیچے آتا ہے, شہوت اوپر آ جاتی ہے. اب شہوت عقل سے کام لیتی ہے اور عقل غلام شہوت بن جاتا ہے. جس طرح کربلا میں ابن سعد کی عقل تابع غضب تھی, شمر کی عقل تابع شہوت تھی, قاضی شریح کی عقل تابع مال تھی. جو مال کہہ رہا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے عقل کو چلا رہا تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. محمد واجل فرجم. تو یہ جنگ قلب اور عقل. مثال دے رہا ہوں آپ کو. بچے میں عقل نہیں ہے. آپ کئی اوقات مہمانوں کے یہاں کھانا کھانے جاتے ہیں, سفرے پہ بیٹھتے ہیں, تو بعض اوقات پیٹ بھرا نہیں ہوتا, لیکن تکلف میں آ کے سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو بندہ بھی اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. لیکن بچے میں تمیز نہیں ہوتی, اس کا جب تک پیٹ نہیں بھرے پلیٹ نہیں چھوڑتا, کیونکہ اس کی شہوت کو عقل مینیج کر ہی نہیں رہا. جو آرڈر آ رہا ہے کرے جا رہا ہے. دوسری مثال, آپ کسی مٹھائی کے دکان سے گزرے, میٹھا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, مٹھائی کی نگاہ پڑی تو دل کرے گا کہ مٹھائی کھاؤں. عقل کہے گی بھائی چوری نہ کرو, اسلام میں حرام ہے. اب بندہ بے دین بھی ہو نا, کوئی انگریز بھی ہو, تو وہ چلو اللہ کے ڈر سے نہیں, پولیس کے ڈر سے نہیں اٹھائے گا. کوئی مٹھائی کسی کی اٹھا لوں گا یا لوگ ماریں گے یا پولیس پکڑ کے چلی جائے گی. تو یہ جو کنٹرول ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ عقل بولتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی میں جتنے قوانین بنائے, قانون بھی عقل کی دوسری صورت ہے, اس پہ میں کل آؤں گا. انہوں نے قانون کو اپنا کلچر بنا دیا. وہ معاشرہ قانون مند معاشرہ ہے, کیونکہ ہم بولتے ہیں عقل مند معاشرہ ہے, کیونکہ عقل بھی کہتا ہے کرو نہ کرو, یہاں رکو یہاں آگے بڑھو. آپ سگنل پہ جاتے ہیں, ریڈ سگنل آیا, کہتا ہے رکو. یہ عقل جس طرح آرڈر دیتا ہے, قانون آپ کو آرڈر دیتا ہے رکو, کیونکہ رکنے سے نظم بنے گا, ضبط بنے گا. گرین سگنل ہوا چلو, دوسری گاڑیاں رک گئی, ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے اس کو مینیج کرتا ہے اور وہ آپ کی باڈی کو مینیج کرتا ہے. لہذا انہوں نے اپنی نسلوں میں قانون کو کلچر بنا دیا, تبھی وہ سویلائزڈ ہوئے, تبھی وہ عاقلانہ معاشرے بنے. دیندار معاشرہ نہیں ہے, عقل مند معاشرہ. ہم جو مسلم معاشرہ تھے جس کو دیندار بننا تھا, اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو, ہمیں رکنا تھا, ہم رکے نہیں. اور اس سے بھی بدتر, کم از کم انہوں نے عقل الہی پہ عمل نہیں کیا, عقل مدنی پہ تو عمل کیا نا. جو قانون بنا ہے اس پہ تو عمل کرتے ہیں. اور ہم پاکستانی دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو بہترین قانون بناتے ہیں, اور اس کو ان قوانین کو توڑنے میں بھی ہم بڑے آگے رہتے ہیں. یہ بے عقلوں کا ملک ہے, یہ بے وقوفوں کا ملک ہے کہ خود قانون بناتے ہیں, قانون توڑتے ہیں. کسی مومن نے کہا کہ مولانا جب سگنل توڑنا ہو تو ہمیں جرأت زیادہ تب ملتی ہے جب ساتھ میں کوئی پولیس والا ہو. مطلب قانون کا بندہ ساتھ ہو تو ہم قانون توڑتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں, اپنے ہاتھوں سے قانون بناتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے قانون. ان قوموں کو کبھی ترقی نہیں ملتی, نہ اس عقل کی سن رہے ہیں, نہ وہ قانون جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. مسلم ممالک میں یہ چیز مشہور ہے, جس دیوار پہ لکھا ہوتا ہے نا یہاں کچرا پھینکنا منع ہے, وہیں کچرا ہوتا ہے. یہاں پیشاب کرنا منع ہے, وہیں بندہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے. یہ وہ سوسائٹی ہے جو عقل سے عاری ہو چکی ہے. یہ وہ سوسائٹی ہے جس نے اپنی زندگی کو نظم اور ضبط نہیں دیا عقل سے. اور مولا علی نے صحیح کہا, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے حکمرانوں کے دین کے ہوتے ہیں.
جب حکمران قانون توڑتے ہیں تو عوام بھی قانون، کبھی یہ معاشرہ دیندار نہیں بن سکتا۔ اگر آپ ظواہرات کا انکار کرتے ہیں تو بواطنات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انکار کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا بھی انکار کریں گے۔ صدیاں گزر جائیں یہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ کیوں اس معاشرے نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا۔ یرثھا عبادی الصالحین، خدا کہتا ہے زمین کا ورثہ عباد صالحین کا ہے۔ جب شرابی، جب زانی، جب اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے صاحب مسند بنے، صاحب منبر بنے، تو نبی کے نواسے کا قتل ہو گیا۔ حکمران اگر بے دین ہوتا ہے تو عوام کے اندر بے دینی جرت پڑتی ہے بے دین ہونے کی۔ ایسے امام حسین شہید نہیں ہوئے کیونکہ حکمران بے دین تھے، اور اس بے دینی کے مقابلے کے لیے فرزند رسول میدان میں آئے، مقابلے میں آئے، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے آئے۔ تو یاد رکھیے مجلس امام حسین ایک کلچر ہے، مجلس امام حسین ایک تہذیب ہے، مجلس امام حسین ایک سویلائزیشن ہے۔ جب تک آپ سویلائزڈ نہیں بنتے، آپ کی عادتیں، آپ کے گھروں میں اگر سکون نہیں ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، تو پھر مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں کہ اپنے وجود پر عقل کو حاکم کریں۔ واقعاً اس پاکستان کی سوسائٹی میں اگر بولا جائے کوئی سویلائزڈ لوگ ہیں تو آپ کی طرف اشارہ کیا جائے، کیونکہ اتنے خزانے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے پاس ہے جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجهم، شہادت ابی عبداللہ حسین فرماتے ہیں یہ رزق پروردگار عالم ہے۔ یہ رزق خدا کسی کو نصیب نہیں کرتا، جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ فرش عزا امام حسین پہ تشریف لاتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں، آج پہلی محرم بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، مطلب شب مخصوص زیارت امام حسین۔ ہر شب جمعہ مستحب ہے امام حسین کی زیارت کی تلاوت کی جائے، اور شہادت ذکر امام حسین امام کی شہادت سے پہلے رسول خدا نے کیا، جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ملتا جناب سیدہ امام حسین ابھی پیدا ہوئے تھے، گہوارے میں تھے، رسول خدا کی خدمت میں لے کر آتی ہیں۔ رسول کی نگاہ جیسے امام حسین پہ پڑتی ہے تو زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ فرماتی بابا میرے بیٹے کو دیکھ کے رو کیوں گئے؟ فرماتے بیٹی فاطمہ میرے اس نواسے کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، بے کفن مارا جائے گا، اس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، 3 دن ان کے لاشیں خاک کربلا میں پڑے رہیں گے۔ اس وقت بیٹی سوال کرتی ہے بابا کوئی ہوگا تو میرے بیٹے کی عزاداری کرے، کوئی ہوگا تو میرے بیٹے کا ماتم کرے؟ فرماتی جی میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہو، رسول نے اس زمانے میں تجھے یاد کیا، جن کے جوان میرے حسین کے اکبر پہ گریا کریں گے، جن کے بوڑھے حسین اور کربلا کے بوڑھوں پہ گریا کریں گے، جن کی عورتیں کربلا کی عورتوں پہ گریا کریں گی۔ تب جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میں بھی تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک ان عزاداروں کی شفاعت کا بندوبست کروں۔ میرے چھٹے امام فرماتے آئے مومن ذاکر نبی مسائل پڑھے نہیں پڑھنا چاہتا ہے، تو بھی رویا نہیں رونا چاہتا ہے۔ فرما تیری آنکھوں سے آنسو ابھی آئے نہیں ٹپکنا چاہتے ہیں۔ فرما تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا پڑی ہوئی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین ایسا ہے۔ کتنے
خوش نصیب ہوا سیدہ کی زبان پر تیرا نام۔ میرے امام زین العابدین فرماتا ہے مومن جب بھی مجلس میں آؤ یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس، کل کس کو نصیب ہو بلخص آج کی رات اپنے مرحوموں کو یاد کیا کریں۔ فرمایا جو دل تڑپ رہا ہے زیارت حسین کے لیے وہ خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ حسین نے تیرے سلام کا تجھے جواب دیا۔ سینوں میں جتنی طاقت ہے اپنے مولا کو یاد کریں۔ السلام
نوجوان مولانا آج دنیا سے چلے گئے، میں اس مصیبت کا ثواب مولانا کی روح کو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اے مومن جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ میں کہتا ہوں آفس میں پانی پیو یا گھر میں پانی پیو، جان زیادہ بچی کو یاد کیا کرو۔ حسرت تھی میرے امام حسین، اللہ جانے اس پانی کے لیے ظالم نے بچی کو کتنے دباتے مارے، ہماری سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن شب جمعہ ہے، میں اپنے مولا کو سکینہ کا واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ امام زمانہ فرماتے مومن جب جب میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو۔ اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ عزیز علی ان ترى الخلق ولا ترى، مولا میرے لیے بڑا مشکل ہے، میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہیں لیکن آپ چہرے سے محروم ہے۔ ایسا واسطہ جو خدا کبھی رد نہ کرے۔ روایت کے جملے ہیں، کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا مولا شمر کی کیا کوئی اپنی بچی نہیں تھی جو صاحب اولاد ہو، جس کے پاس بیٹیوں کا اولاد ہو، وہ کبھی بچیوں کو تماچے نہیں مارتا۔ امام نے فرمایا صاحب اولاد تھا، کہ مولا پھر سکینہ سے دشمنی کیسے؟ امام نے کہا دشمنی سکینہ سے نہیں تھے، اگر کوئی تمہیں تکلیف دینا چاہے زیادہ دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا، تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا۔ کہا دشمنی زینب سے تھے، جب زینب کا کلیجہ جلانا تھا یہ سکینہ کو جواب مارنا تھا۔ جب مجھے تکلیف دینے تھے یہ سکینہ کو باغیہ نے مارنا تھا۔ خود میرے مولا فرماتے ہیں ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بہن کو وصیتیں دے گئے۔ راوی کہتا ہے قافلہ حلب پہنچا، دشمنوں کے 40 گھوڑے سوار آ گئے، قیدی بیویاں پیچھے پیچھے، شدید دھوپ کا عالم تھا، ظالموں نے سواریوں کو روکا۔ میرے مولا فرماتے شمر لائی نے مجھے خشک درخت کے نیچے بچھا، فرمایا شیعو میری گردن میں لوہے کا توپ تھا، ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں، فرمایا گردن میں زخم تھے، دھوپ لوہے پہ پڑتی تھی، لوہا گرم ہوتا تھا۔ راوی نے کہا پھر کون بچاتا تھا؟ رو کے کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ۔ قدیمی مومن و امام کا جملہ سمجھنا، فرمایا میری 4 سالہ سکینہ۔ راوی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا کے بچی کیسے بچاتے تھے، کہ سکینہ دھوپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی،
زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا. دھوپ میں کھڑی ہوئی بچی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام کا حکم ہے روزے دار کے سامنے پانی نہ پیا کرو کیونکہ وہ پیاسا ہوگا. اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے. میرے مولا فرماتے ہیں جب 40 گھوڑے سوار نیچے اترے شمر نے پانی کا مشق بھرا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. ننھی بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے. آہستہ سے کہا بھیا سجا مجھے پیاس لگی ہے. کہ سکینہ یہ تمہیں پانی نہیں دے گا. کہ بھیا اجازت ہے میں سے تھوڑا پانی مانگو. کہ سکینہ چلی جائے کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا. اب قیامت کا منظر ہے بچی نے ننھے ننھے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے. آہستہ سے کہا شمر تھوڑا پانی دے دے. مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ روان دے. لیکن راوی کہتا لائی نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنے سپاہیوں کو پانی پلا کر 40 سپاہی ایک کو پانی پلایا، دوسرے کو پانی پلایا، تیسرے کو پانی پلایا. حسین کی بچی سے پیچھے پیچھے شاید اس کے بعد مجھے پانی دے دو، شاید اس کے بعد پانی دے دو. راوی کہتا بچی چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگی سب کو پلا دے بعد میں مجھے تھوڑا پانی دے دو. اب روایت کے جملے بڑے سکتے ہیں سیدوں مجھے معاف کرو. راوی کہتا میں نے 40 سپاہیوں کو پانی پلایا. اب مشغلے کے بچی کے قریب آیا. بچی نے بڑی امیدوں سے اپنے ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا مجھے تھوڑا پانی دے. سنے کے لائی نے کیا کیا سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. سکینہ نے خود کو پانی پہ گرا. او میرا غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، او میرے پیاسے بابا. بابا شمر نے مجھے تماچے مارے. او میرے غریب وطن بابا. اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا ہمارے زمانہ کا ظہور فرما. ان گنہگاروں کو امام کی زیارت نصیب فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جو زیارت کربلا کے متمنی ہیں انہیں حسین کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما. اے خدا مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے نصیب فرما. اے
قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد یہ گریہ، یہ ذکر، یہ عبادت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔